الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت امیر شریعت صوبہ مغربی بنگال حضرت مولانا منظور عالم صاحب دامت برکاتہم، نائب امیر شریعت حضرت مولانا حاجب الدین صاحب زیدہ مجدوم، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے انتہائی قابل احترام رہنما اور قائد حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب زیدہ مجدوم، اور ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا قاری شمس الدین صاحب زیدہ مجدوم، اور بنگال کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران، آپ سب کی یہاں تشریف آوری اور یہ خوبصورت اجتماع بہت ہی قابل شکر ہے اور قابل قدر ہے. ایسی اجتماعیت ہر وقت نظر نہیں آتی جو الحمدللہ اس وقت یہاں سامنے ہے. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اجتماعیت پر قائم رکھیں اور تادم آخر اپنے دین کی مخلصانہ خدمت انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا یہ دین جب تک اللہ کو منظور ہے باقی رہنے والا ہے. کسی کے مٹانے سے یہ مٹ نہیں سکتا. اگر ہم دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں چھوٹا یا بڑا، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہمارا کوئی دین پر احسان ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، بلکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں کسی بھی درجے میں قبول کر لیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر علاقے میں حسب ضرورت خدام دین منتخب ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہیں الحمدللہ۔ اگر ہمارا نام ان خدام میں آ جائے تو ہمیں سراسر شکر گزاری بجا لانی لازم ہے۔ دین کے خدمت کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبے کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہمارا دین بہت جامع ہے، محیط ہے، وسیع ہے، اور کسی ایک شعبے پر پوری توجہ ہو جائے اور دیگر شعبوں سے نظر ہٹ جائے تو اس میں دین کے نقصان کا اندیشہ ہے، بلکہ ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے، اپنی ضرورت ہے، اپنے تقاضے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھر ہے، اس گھر کے مختلف حصے ہیں۔ ایک حصہ کمرہ سونے کے لیے ہے، ایک حصہ بیٹھنے کے لیے ہے، ایک حصہ کھانے پکانے کے لیے ہے، اور ایک حصہ ضروریات کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ بھئی گھر تو بس وہی ہے جو سونے کا کمرہ ہے، بقیہ گویا کہ گھر ہی نہیں، یا یہ کہنے لگے کہ بھئی جہاں ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ڈرائنگ روم ہے، بس یہی گھر ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، تو جو بھی ایسا کہے گا تو سننے والا اسے بیوقوف سمجھے گا کہ اس کی عقل صحیح نہیں۔ اس لیے کہ کامل گھر جبھی بنے گا جب اس میں ضرورت کی سب چیزیں مہیا ہوں، چھوٹی یا بڑی۔ اسی طرح یہ پورا دین ایک عمارت ہے، عظیم عمارت ہے، اور اس کے الگ الگ حصے ہیں، شعبے ہیں۔ تعلیم دین کا شعبہ ہے، دعوت دین کا شعبہ ہے، اقامت دین کا شعبہ ہے، حکمیت کا شعبہ ہے، اصلاح امت کا شعبہ ہے۔ ایسے بہت سے شعبے ہیں الگ الگ، حتیٰ کہ سیاسی قیادت کا بھی شعبہ ہے، وہ بھی دین ہے، الگ نہیں ہے۔ وہ جو جس میں لگا ہوا ہے وہ اگر اس کی نیت صادق ہے تو وہ دین ہی میں لگا ہوا ہے، وہ دین سے الگ نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی شعبے کو کمتر نہ سمجھیں، ہر ایک کی عظمت اپنے دل میں قائم رکھیں، اور ہم سے جتنا ہو سکے کسی بھی شعبے کی ترقی میں تعاون کر سکیں، اس میں ہم درہم نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، یہ تو دوسروں کا کام ہے۔ نہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دین کا ہر کام ہمارا کام ہے۔ جب جیسا موقع ہو اس میں ہم حصہ لیں،
اور اس میں جو بھی کردار بہتر سے بہتر ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ ان کے مذہب میں چند رسومات ہوتی ہیں، وہی مذہب ہے۔ سال میں کچھ دن مقرر ہیں، کچھ جلوس نکال لیا، کچھ گاجا باجا کر لیا، کچھ موج مستی کر لی، کچھ خاص اعمال انجام دے لیے، بس سمجھ لیا ہم نے مذہب کا تقاضا پورا کر دیا۔ بہت سے ایسے مذاہب ہیں، لیکن ہمارا جو دین ہے، دین محمدی، جو دین اسلام کا کامل ورژن ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کرنی ہے اور لوگوں کو بتانی ہے کہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ ہر نبی کو جو دین دیا گیا وہ دین اسلام ہی تھا، ہاں اس کی تکمیل ہوئی ہے دین محمدی پر، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا بہترین تعبیر ہے، سارا خلاصہ ہی بیان کر دیا اس نے۔ آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا۔ وہ دین جو پیغمبروں کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل آج ہوئی ہے، اور جو میں نعمت تمہیں دینا چاہتا تھا وہ میں نے تام کر دی، اور اب میں تم سے راضی ہوں صرف اور صرف اور 1000 مرتبہ صرف دین اسلام سے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دین۔ تو ہمارا مذہب دین محمدی یہ چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، یہ 4 شعبے ہیں انسانی زندگی کے۔ ان چاروں شعبوں کے بارے میں ہمارا دین 100% رہنمائی کرتا ہے، آدھی ادھوری کچھ نہیں، 100%۔ اور امارت شریعہ ہند کے ذریعے جو خدمت انجام دی جا رہی ہے، ویسے تو دستور کے اعتبار سے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب کی زبانی سنا کہ اس کے کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا اس کے کام ہیں، لیکن خاص طور پر اس خدمت کا جو زور ہے، فوکس ہے، وہ معاشرت پر ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت درست ہونی چاہیے۔ اس معاشرت کا ایک جز یہ ہے کہ آپس میں اگر تنازع پیش آ جائے، لڑائی ہو جائے، تو شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے۔ یہ معاشرت کامل نہیں ہے، معاشرت کا ایک جز ہے۔ اس سے پہلے کے جو اجزاء ہیں امارت شریعہ کے مقاصد میں سے، وہ اجزاء بھی بنیادی طور پر داخل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم مسلم معاشرے میں اس بات کا ذہن بنائیں
کہ ہر مرد اپنی بیوی کا حق ادا کرے، ہر بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ ایسا پروگرام بنایا جائے، نظام بنایا جائے، بیانات میں یہ موضوع اہتمام سے سامنے رکھا جائے کہ میاں بیوی کے شرعاً کیا حقوق ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے پر گزران کرو۔ یعنی ان سے اظہار محبت کرو، ان کی قدر کرو۔ جو بیوی تمہارے گھر آ رہی ہے منکوحہ بن کر، اسے خادمہ مت سمجھو، ملازمہ مت سمجھو۔ تم نے اس کو اپنی بیوی بنا کر اس پر احسان نہیں کیا، اس نے تمہیں اپنا شوہر بنا کر تم پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں قربانی جو دیتا ہے وہ بیوی دیتی ہے، مرد نہیں دیتا کوئی قربانی۔ ارے بھائی، مرد تو اپنے گھر ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اپنے وطن میں ہے، اپنے رشتہ داروں میں ہے، جہاں پلا بڑھا ہے وہیں ہے۔ اور یہ عورت جس نے تمہاری خاطر اجازت دی ہے، یہ تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ رہی ہے، ماں باپ چھوڑ رہی ہے، رشتہ دار چھوڑ رہی ہے، سہیلنوں کو چھوڑ رہی ہے۔ کتنی بڑی قربانی تمہارے لیے دے رہی ہے، تم نے کیا اس کے لیے قربانی دی؟ یہ بات لوگوں کو سمجھائی جائے۔ اگر یہ بات سمجھائی جائے گی تو اگر بیوی سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، اور ممکن ہے کہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو مرد کے مقابلے میں خلقتاً کمزور ہے، وہ طبعی طور پر انفعالی کیفیت میں مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن جب مرد کا یہ ذہن بنا رہے گا کہ یہ میری محسنہ ہے، اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے میرے لیے قربانی دی ہے، تو آج غلطی ہو گئی تو کیا بات ہے، ہنس کے ٹال دے گا، ذہن بنے گا تو۔ اور اگر ذہن اس کے برخلاف بنا ہوا ہے کہ ارے کیا ہے، یہ تو آ گئی ملازمہ ہے، خادمہ ہے، جھک مار کے اسے کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر لڑائی نہ ہوگی تو تعجب کی بات ہوگی۔ بہت سے لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں، بیویوں کے ساتھ برتاؤ کو لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ سن لیجئے بڑی بات ہے۔ اگر بیوی پر آدمی ظلم کرے اور وہ کمزور بیچاری پر وقت کوئی جواب نہ دے سکے تو قیامت میں اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، اور آپ جواب نہیں دے پائے، کیونکہ احکم الحاکمین کے دربار میں جانا ہے، معمولی بات نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیار کا اظہار فرمایا، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اور حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، اور میں کوئی ہڈی چوس کر رکھ دیتی تھی تو حضرت ہڈی اٹھا کے دیکھتے تھے کہ عائشہ نے کہاں سے چوسی ہے، اسی جگہ سے نوش جان فرماتے تھے تاکہ عائشہ کا دل ٹھنڈا ہو۔ فرماتی ہیں ایک گلاس میں پانی پیتے تھے، میں پانی پی کر چھوڑ دیتی تھی
تو حضرت گلاس لے کر کے دیکھتے تھے کہ عائشہ نے کہاں منہ لگایا ہے، وہیں سے آپ پیتے تھے تاکہ عائشہ کا جگر ٹھنڈا ہو۔ کیا نماز پڑھنا ہی صرف دین ہے؟ کیا تلاوت کرنا ہی صرف دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ یہ بڑے سے بڑا دین ہے کہ آدمی دل بدست آور کے حج اکبرست، اور سب سے زیادہ دلداری کی جو مستحق ہے ہماری زندگی میں وہ ہماری بیوی ہے، وہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، وہ ہمارے گھر کو آباد کرنے والی ہے۔ ہمارا گھر کھلا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ گھر میں بیوی ہے۔ ان سے پوچھو جن کی بیویاں نہیں ہیں یا تھیں تو چلی گئیں، ان سے پوچھو کہ بغیر بیوی کے گھر کیسا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بیوی رہتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، اور بیوی اگر ناراض ہو کے چلی جائے تو اگلے دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، اب اس بچے نے پوٹی کر لی، اب لیے پھر رہے ہیں شوہر صاحب، اور وہ خاموشی سے سب کام انجام دیتی تھی، آپ کو مطمئن رکھتی تھی۔ یہ بھی دین ہے۔ یہ عمارت شریعہ کا ایک اہم مشن ہونا چاہیے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، نزاع پیدا ہی نہ ہو۔ یہ کیسے بنے گا ماحول؟ جب کہ بیوی کی قدر ہمارے دل میں ہوگی، اس رشتے کی قدر ہوگی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب کراچی میں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کی دعوت کی، اور ان کی اہلیہ بھی مرید تھی، دونوں حضرت سے متعلق تھے۔ حضرت نے کھانا وانا کھایا، کھانے کے بعد اہلیہ کو پردے میں بلایا، ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کو پردے میں بلایا، اور یہ کہا جب وہ آ گئیں کہ آپ نے بہت محنت کی، بڑا اچھا کھانا پکایا، بڑا پسند آیا۔ 2-4 جملے حوصلہ افزائی کے کہے، کچھ دعائیہ جملے کہے۔ تو یہ سن کر وہ صاحبہ جو تھیں اہلیہ رونے لگی، آواز سے رونے لگی کہ حضرت نے بھی آواز سن لی۔ ارے بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہم نے تو تھوڑی حوصلہ افزائی تو کی ہے، رو رہی ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو روتے روتے بتایا کہ میں اسی طرح کا کھانا ان ڈاکٹر صاحب کو، اپنے شوہر کو 20 سال سے پکا کے کھلا رہی ہوں، آج تک ایک جملہ نہیں کہا حوصلہ افزائی۔ بتائیے یہ کہانی صرف اس گھر کی نہیں ہے، یہ سب گھروں کی ہے، الا ماشاءاللہ۔ ہوٹل کا کھانا بڑا اچھا، ریسٹورنٹ کا بڑا اچھا، اور وہ جو بیچاری محنت کر رہی ہے تو 2 جملے نہیں کہے جاتے کہ بھئی آج تو بڑا اچھا پکایا، بہت بڑھیا، اس کا دل بڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اسے ہم دین نہیں سمجھتے، اسے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ہم مرد ہیں، یہ مرد ہونے کے زوم کے اندر اور لگے پڑے ہیں۔ تو ہمیں ذہن بنانا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی شاندار گزرے، بہترین گزرے، پرسکون گزرے۔ جو مقصد ہے اس رشتے کا وہ رشتہ قائم رہے۔ پھر بھی اگر بالفرض آدمی مبتلا ہو جائے، نزاع تک بات پہنچ جائے، ایسا ممکن ہے کہ کوشش کے باوجود کسی وجہ سے بات بگڑ جائے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ بیویوں کی طرف سے کچھ نافرمانی پائی جا رہی ہے تو ایک دم سے طلاق مت دے دو،
کہ بھائی ٹھوٹا شروع ہو گئی، بلکہ ان کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھ میں نہ آئے بستر الگ کر دو، ہلکی پھلکی تنبیہ کر دو۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پنچوں کو بلا لو دونوں طرف سے، حکما من اہلی و حکما من اہلیہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اگر یہ یقینی طور پر اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں نبھاؤ کی شکلیں نکال دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ لڑکے والے لڑکے کا ساتھ دے رہے ہیں، لڑکی والے لڑکی کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ سمجھدار لوگ صحیح بات سن کر کے صحیح فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ عوام میں یہ بات رائج کی جائے کہ طلاق ابغض الحلال ہے، طلاق جائز تو ہے لیکن یہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، حتی الامکان اس سے بچا جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر 3 طلاق دینا، چاہے اکٹھی ہو یا الگ الگ، یہ تو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اس سے تو بہرحال بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر بات نہ نبھے پنچوں کے ذریعے بھی، تو اب راستہ ہے محکمہ شریعت۔ یہ ناگزیر ضرورت ہے ہمارے معاشرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بہت سے معاملات پینڈنگ میں رہ جائیں گے۔ یہاں علماء موجود ہیں، کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن کو کوئی مفتی حل نہیں کر سکتا کہ بھائی فتویٰ لکھ دے اور کام بن جائے، نہیں کر سکتا۔ مثلا شوہر غائب ہو گیا، مفقود ہے، مفقود غائب ہے یا غائب غیر مفقود ہے، اس بارے میں آپ دارالعلوم سے بھی فتویٰ لے آئیں تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے محکمہ شریعہ ہے، وہ جب تک فسخ کا فیصلہ نہ کر دے یہ بیوی اس کے نکاح سے خارج نہیں ہو سکتی۔ یا مثلا عورت جوان ہے اور شوہر ایڈز کا مریض ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو فتوے سے حل نہیں ہوگا، عدالت مروجہ سے حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف محکمہ شریعہ سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ہمارے ہاں اصول متعین ہیں، اور ایک کتاب ہے مرجع کی حیثیت میں الحیلۃ الناجزہ، اس کا خلاصہ ہم نے تیار کر دیا ہے، کیونکہ وہ تو پرانے اعتبار سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسباب فسخ و تفریق کے نام سے ایسی کتاب الحمدللہ وہ تیار ہوئی کہ ہر محکمہ شریعہ والا بہت آسانی کے ساتھ صحیح فیصلے تک پہنچ سکتا ہے۔ پوری کارروائی کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، میں یہ درخواست کروں گا حضرت امیر شریعت صاحب سے کہ اس کتاب کو دفتر سے منگا کر اور جہاں بھی محکمہ شریعہ قائم ہو وہاں اسے ضرور رکھنا چاہیے۔ اس سے اسباب فسخ و تفریق، کیا نام بتایا کتاب کا؟ اسباب فسخ و تفریق، یہ نام ہے جو خلاصہ ہے الحیلۃ الناجزہ کا۔ اور دوسری بات آخری وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماحول بنانا ہے عوام کا کہ بھائی اگر تم عدالت میں جا کر فیصلہ کراؤ گے، یعنی سرکاری طور پر وقت بھی لگے گا، پیسہ بھی لگے گا،
اور اگر غلط فیصلہ ہوا تو حلت حرمت بدل نہیں سکتی. جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا، اور جو حرام ہے وہ اس فیصلے سے حلال نہیں ہو سکتا. تو اگر جیت بھی جاؤ گے تو ہار جاؤ گے، اور اگر محکمہ شریعہ میں جاؤ گے تو اگر تمہاری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو تم بظاہر ہارو گے مگر حقیقت میں جیتو گے، کیونکہ تم نے شریعت کو تم نے قبول کر لیا ہے. شریعت ایک مومن کے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور یہاں ہمارے محترم قاری شمس الدین صاحب نے بہت اچھے انداز میں یہ بات بتائی جو ہمیں بھی بتانی چاہیے کہ ہمارا یہ نظام سرکاری عدالتوں کے مقابل نہیں ہے، معاون ہے. ہم ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے کام میں معاون بننے کے لیے یہ ادارے چلا رہے ہیں، کوئی متوازی نظام کے طور پر نہیں چلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس خدمت میں صحیح طرح لگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ ایمان والے کہلائے نہیں جا سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ آپ کی ذات کو اپنے مابین اختلاف میں حکم نہ تسلیم کریں. آپ کی ذات سے مراد صرف جب تک آپ باحیات تھے دنیا میں جبھی تک نہیں، آج بھی آپ کی تعلیمات موجود ہیں. یحکمو کا مطلب یحکمو دین کا، یحکمو شریعت کا. آپ کی شریعت کو جب تک حکم تسلیم نہ کریں یہ لوگ ایمان والے نہیں کہلائے جا سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو کسی بھی فریق کو دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، 100% اطاعت ہونی چاہیے. یہ لوگوں میں بات چلانی ہے، سمجھانی ہے، بتلانی ہے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں موجب اجر و ثواب بنائے. ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم اخیر میں پھر سبھی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مسجد کے ذمہ داران، جمعیت کے ذمہ داران اور دیگر حضرات، اور آپ سبھی حضرات جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تشریف لائے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو موجب فوز و فلاح بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. دعا فرما دیجیے. آپ امیر ملک کے نائب ہیں، دعا آپ کر دیجیے. آپ مسافر